إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و تسبیح، بڑائی و بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے کے بعد ہماری تربیت، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے ہمارے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور کس حالت میں پیدا کیا؟ ایک مسلمان بنا کر، ایمان والا بنا کر۔ اب بتائیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً ایک مومن کو بہت زیادہ شکر گزار اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایک مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور الحمدللہ توحید پرست بنایا۔ جو شرک سے پاک ہے، جو بدعت سے پاک ہے، اللہ نے ہم کو ان میں سے بنایا۔ اللہ جو اس میں سے نہیں ہے، اللہ ان کو بنائے توحید پرست۔ تو یہ بہت بڑا شکر ادا ہم سب کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ہم کو اتنی بڑی دولت، دنیا کی دولت ہے یا نہیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، بنگلہ کیا ہے آپ کے پاس، گھر کیسا ہے آپ کا، آپ کا اسٹیٹس لیول کیا ہے دنیا کے اندر، کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ نے آپ کو ایمان دیا کیا؟ اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے کیا؟ اگر اس بات پر غور کریں اور آپ کو خوشی محسوس نہ ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ توحید پرست بنایا ہے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ۔ مریں گے بھی تو خوشی سے مریں گے، انجام تو ٹھیک ہوگا نا۔ ہاں گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اس کے بعد جنت نصیب ضرور کرے گا۔ جس کے پاس وہ دولت نہیں ہے، دنیا کی بہت بڑی دولت ہے اس کے پاس، زبردست گاڑیوں میں گھومتا ہے، بہترین گھر میں رہتا ہے، ہاں اس کے پاس بہت زیادہ پراپرٹیز ہے، اس کا اسٹیٹس بہت زبردست لیول کا ہے، ہاں اگر نکلتا ہے گھر کے باہر تو لوگ اس کے آس پاس گھومتے پھرتے ہیں۔ ایسے اسٹیٹس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے تو۔ آپ کے پاس اللہ نے ایمان دیا ہے، توحید کی نعمت سے نوازا ہے، خوش ہو جاؤ، آپ لوگ خوش ہو جاؤ۔ دنیا سے نکلنے کے بعد ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ اس کا بہترین انجام آپ کو دینے والا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے جو
ہم سب کو شکر گزاری سے کام کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، کرسچینزم، جینزم، بدھزم، بہت سارے مذاہب ہیں. اللہ کے پاس وہ کوئی دین ہے ہی نہیں. اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے. یہ سارے مذاہب، سارے ادیان اللہ کے پاس باطل ہے. دلیل اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کوئی بندہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب چاہتا ہے، کوئی اور دین چاہتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ اس دین کو، اس مذہب کو ہرگز قبول نہیں کرتا. اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے. تو ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم مومن ہیں الحمدللہ، ایمان پر ہم چلنے والے ہیں. اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں. انہوں نے کئی مذاہب کا مطالعہ کرتے 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 آخر انجام کے طور پر اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے، اتنا اللہ کا شکر گزاری سے کام کرے. اس کے بعد انہوں نے اپنی زبان سے کہا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت مجھے نصیب فرمایا. وہ کیا دولت تھی؟ اسلام کی دولت. لوگ ان کے اوپر ہے نا اعتراضاً کہتے تھے تو کیسے دین کو قبول کیا ہے جو پیشاب پاخانہ کے تعلق سے بھی تعلیم دیتا ہے. اس کا شکر ادا کر. اللہ میں نے ایسے دین کے اندر میں نے اسلام کو قبول کیا ہے جو پیشاب اور پاخانہ کے تعلق سے بھی بتاتا ہے کہ آپ کو پیشاب کیسے کرنا ہے، پاخانہ کیسا کرنا ہے، یہ بھی سکھاتا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت میرے بھائیوں. یہ جو دین ہے اسلام کا، یہ ایسے ہی نہیں ہے. اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں، اس کے اندر خصوصیات ہیں. کیا ہے وہ سب سے بڑی خصوصیت؟ توحید. اللہ اکبر. توحید کی نعمت یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اسلام کی، بہت بڑی خصوصیت توحید. یعنی اس بات پر کامل ایمان کہ صرف اللہ ہے، ایک اللہ ہے، لا شریک، جو لا شریک ہے، کوئی اس کا ساتھ شریک نہیں ہے. نفع دینے والا میرا رب ہے، نقصان کرنے والا میرا رب ہے، بیماری دینے والا میرا رب ہے، اور بیماری سے شفا دینے والا میرا رب ہے. یہ توحید کے اندر یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکتا. ہاں اتنا ہی نفع دے سکتا ہے جتنا اللہ اس کے تقدیر میں لکھا ہے، اور دنیا میں کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا. ہاں اتنا ہی نقصان کر سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں لکھا ہے. یہ توحید کی نعمت اللہ نے ہم کو اسلام کے اندر نوازا ہے. دنیا کی سارے مذاہب کا آپ مطالعہ کر لیجئے، سارے مذاہب کو آپ چھانچ لیجئے، جانچ لیجئے، لیکن کہیں بھی آپ کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو نصیب فرمایا. افسوس، صد افسوس، اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود بھی آج لوگوں میں اتنی برائیاں ہیں، اتنے شرک کے اڈے ہیں. دیکھو ہمارے مسلمان بھائی جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے، نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ابراہیم ہے، ادریس ہے، فلاں فلاں ہے، لیکن ان کے کارناموں پر ہم انجام دیکھیں گے. ان کے کارنامے کیسے ہیں؟ وہ غیر اللہ کے سامنے جا کر اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہے ہیں، اللہ پر یقین چھوڑ کر دوسروں پر یقین کر رہے ہیں. اولاد کیا نہیں ہوئی، دوسروں کے دربار میں حاضر ہو گئے، مانگنے لگے. اللہ اکبر. ایسے عقیدے بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے جس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف ہونا چاہیے. ایک مسلمان توحید پرست اگر اس طرح سے جانتے ہوئے اگر نہیں جان رہا ہے، جاننے کی کوشش کیجیے، پہچانیے اللہ کو. کتنے لوگ ہم اللہ کو نہیں جانتے. اللہ اکبر. ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کتنے لوگ اللہ کو نہیں جانتے. کئی دن پہلے کی بات ہے، کسی ایک طالب علم سے پوچھا گیا، اسٹوڈنٹ سے، جو کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، بھائی تمہارے نبی کون ہیں؟ اس کی زبان سے کچھ نکلا ہی معلوم ہی نہیں اس کو. افسوس میرے بھائی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں. افسوس اس بات پر ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. اتنی جہالت. اللہ کی پناہ میرے بھائی، اللہ کی پناہ. اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اور اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد اللہ نے اسلام کی توفیق دیا ہے، دین
آپ کو دین کے ماحول میں اسلام مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، لیکن افسوس اس بات پر ہے اس کے باوجود بھی آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کو پہچانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں معرفت حاصل کروں۔ نہیں، پکڑے جائیں گے آپ، یقیناً پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرو، ان کو اللہ کی معرفت حاصل کرواؤ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معرفت حاصل کرواؤ۔ اگر نہیں کریں گے نا، آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دین کی خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے، دین بہت آسان ہے جی۔ دوسرے ادیان، دوسرے مذاہب کا آپ مطالعہ کریں گے نا، بھائی دھوپ میں کھڑ کے آپ کو چلنا ہے، بغیر چپل کے چلنا ہی پڑے گا، چھوٹ نہیں ہے۔ ٹھنڈے کے دنوں میں، ٹھنڈی کے دنوں میں آپ کو ٹھنڈا پانی نہانا ہے، چاہے مر جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، نہیں آپ کو نہانا ہے۔ یہ کنڈیشنز آپ کو اپلائی کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن دین اسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے مشکل نہیں چاہتا۔ یہ دین اسلام کی خاصیت یہ ہے، اللہ آپ کو ہر جگہ آسانیاں دیتا ہے، ہر جگہ آسانیاں دیتا ہے۔ کیسے آسانیاں بھائی؟ بیمار ہو گئے آپ کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، نو پرابلم، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ چلو آپ کے اندر اتنی بھی سکت، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، تو آپ لیٹ کر پڑھیے، اتنی بھی طاقت نہیں، سبحان اللہ، ایک آپشن سے دوسرا آپشن، دوسرے آپشن سے تیسرا آپشن، کسی دین کے اندر، کسی تعلیم کے اندر آپ کو اس دین اسلام کے علاوہ نہیں ملے گی۔ سفر میں جا رہے ہیں آپ کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت۔ رمضان کے مہینے میں بیمار پڑ گئے، رمضان کے روزوں سے آپ محروم ہیں، چلو چھوٹ ہے آپ کو، رمضان کے مہینہ گزرنے کے بعد جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد روزے رکھ لو، اس کو مکمل کر لو۔ نہیں، ایسے بیمار ہیں جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، کبھی زندگی میں علاج نہیں ہو سکتا، نو پرابلم، روزانہ ایک روزے کے برابر مسکین کو کھانا کھلا لو، معاملہ ختم ہو جائے گا، ثواب آپ کو مل جائے گا۔ کتنی آسانیاں، اللہ اکبر۔ وضو ہے، ٹھنڈی بہت زیادہ ہو گئی، ہو سکتا اندیشہ اس بات پر ہے کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، وضو کے علاوہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ کتنی آسانیاں، اللہ اکبر۔ اتنی زبردست خصوصیت اس دین اسلام کے اندر ہے، کئی لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اس کے اندر آسانیاں کیا ہے۔ ان لوگوں میں ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اسلام میں کنڈیشنز بہت ہیں، بہت زیادہ رول کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، غلط سمجھا آپ نے، دین اسلام کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور کس رول کو فالو کرتے ہیں؟ عورتوں کے لیے پردہ، یہ کون سا رول ہے بھائی؟ مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر پہنا، یہ کون سا رول ہے بھائی؟ آپ صرف اس کو دیکھ رہے ہیں کیا؟ اس کے کیا اچھے اثرات پڑ رہے ہیں، آپ اس پر غور کریے نا۔ نہیں، توفیق نہیں ہو رہی، بس اسلام آپ کو صرف نیگیٹو تھنکنگ میں آپ کو دکھ رہا ہے بس۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، غور کیجئے، اسلام آپ کو ہر آپشن کا دوسرا آپشن آپ کو رکھا ہے، نماز کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے، حج کے اس میں دیکھ لیجئے آپ، اللہ اکبر۔ اگر آپ بزرگ ہیں، بیمار ہیں، اب حج کرنے کی آپ کے اندر سکت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو چھوٹ یہاں پہ یہ دیا ہے کہ جو حج آلریڈی کوئی کر چکا ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنا حج کروا سکتے ہیں۔ کیا اسلام ہے بھائی، اللہ اکبر۔ اتنے اچھے اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر۔ کیا جواب دیں گے مرنے کے بعد؟ تو نے دین اسلام کو نہیں سمجھا، تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، تیرا نام عبد الرحمن، ابراہیم، ادریس، عبداللہ تیرا نام ہے، لیکن تو نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تو نے سمجھا نہیں، اللہ اکبر۔ پوچھے گا نا اللہ، پوچھے گا۔ یہ دین اسلام کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام آپ کو آسانی کی طرف ڈھکیلتا ہے، مشکل نہیں دیتا اس اسلام، آپ کو کہیں بھی آپ کو مشکل نظر نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری بات میرے بھائیوں، جو دین اسلام کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین مکمل ہے، اس میں ہر پرابلم کا سلوشن ہے۔ دنیا کے اندر جب سے آدم آئے علیہ الصلاۃ والسلام، اور جب قیامت آئے گی، جب تک قیامت آنے تک، چاہے ٹیکنالوجی کتنی بھی بڑھ جائے،
کتنی بھی اونچائی پر چلے جائے ٹیکنالوجی، دنیا کا ہر آنے والا پرابلم، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، کوئی بھی پرابلم ہو، ہر پرابلم کا سولوشن دین اسلام میں ہے، چاہے کیسا بھی پرابلم آ جائے دین اسلام اس کا سولوشن آپ کو دے گا قیامت آنے تک۔ یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں ہے۔ اتنے اچھے دین کو اللہ نے ہم کو نصیب فرمایا ہے۔ ہم سب جہاں سب بیٹھے نا لوگ، میری بات کو جہاں بھی سن رہے ہیں لوگ، یہ تمام لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسے دین کی توفیق دی ہے قبول کرنے کی۔ ہر پرابلم کا سوال آپ کو بتاتا ہے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اٹھنے بیٹھنے، کہاں آپ کو کیسے بات کرنا ہے، ہر طریقے سے آپ کو تربیت کرتا ہے۔ یہ اسلام کی خاصیتوں میں سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ کون بولا بھئی؟ یہ کوئی عام لوگ کوئی نہیں بولے، بلکہ اللہ نے پیغام دیا، اللہ نے پیغام دیا۔ مطلب یہ ہوا، اس آیت کی روشنی میں بہت سارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں جب تک لوگ رہیں گے قیامت آنے تک جتنے بھی پرابلم آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اور قرآن سے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اتنا بہترین دین ہے، اللہ ہم سب کو اس کے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اسلام کی خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلام کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک نسل، قوم یا زبان کے لیے مخصوص نہیں ہے، بھئی فلاں کے لیے ہے فلاں کے لیے نہیں، یہ اسلام ہر کسی کے لیے دعوت دیتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسچنزم ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی، ہر کسی کو اسلام دعوت دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ، یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا رمضان کے مہینے میں، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں، یہ مومنوں کے لیے ہدایت نہیں، بلکہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ دعوت دیتا ہے، ہر کسی کے لیے دعوت دیتا ہے، کسی مخصوص لوگوں کو، کسی مخصوص نسل کو یا کسی مخصوص زبان والوں کو نہیں، بلکہ ہر کسی کے لیے دعوت ہے۔ الحمدللہ، یہ اسلام کی خصوصیت۔ میرے بھائیوں، دیگر نمایاں خصوصیات دین اسلام کے اندر ہیں۔ عبادت کا جامع نظام دیکھیے، نماز کا طریقہ ہمارا کیا زبردست ہے، سبحان اللہ، کتنا بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو تربیت کر رہا ہے۔ نماز کا طریقہ، روزہ دیکھ لیجئے آپ، کتنی بہترین انداز میں ہم کو سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیجئے، حج کا نظام دیکھ لیجئے، کیا بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے نظام ہم کو عبادتوں سے جوڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح حرام حلال کا واضح اصول، کتنے بہترین اصول ہیں۔ معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لیے یہ ساری برائیاں، حسد کرنا منع ہے، ایک دوسرے پر حسد کریں گے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے، جلنا، حسد کرنا، کینہ کپٹ، چغل خوری، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، ساری بیماریاں جو لوگوں میں ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں، ان تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو روکتا ہے، اللہ ہم سب کو روکتا ہے۔ امن، محبت اور رواداری کا پیغام دیتا ہے اسلام۔ یہ تمام خصوصیات اس بات کا ثبوت دیتی ہیں میرے بھائیوں، اسلام ایک کامل عدل و توازن پر مبنی اور ہر زمان و مکان کے لیے رہنمائی دینے والا ایک دین ہے، بہترین دین ہے۔ الحمدللہ، یہ اسلام ایسا ہے، یہ دین ایسا ہے، الحمدللہ، مال کی حفاظت کا پیغام دیتا ہے، یہ دین ایسا ہے، اس میں جان کی حفاظت کا پیغام دیتا ہے، اور یہ دین ایسا ہے میرے بھائیوں، عزت کی حفاظت کے بارے میں ہم کو تاکید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بینکم بالباطل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے انسانوں تم باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ ہمارا مال کی حفاظت کا پیغام، سبحان اللہ، جان کی حفاظت کا پیغام۔ اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اللہ اکبر۔
جان کی حفاظت کے بارے میں پیغام تاکید کرتا ہے، جان کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی جان ایسی نارمل نہیں ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں عزت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عورت مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اے انسانوں تم اگر چلتے ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلا کرو، عزت کی حفاظت۔ اور عورتوں کے لیے کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن، کہ عورتوں سے پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے راستوں پر چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلو۔ سبحان اللہ، عزت کی حفاظت۔ ہر کسی کی ویلو اسلام رکھتا ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کسی اور کے اندر آپ تعلیم دیکھیں گے کہیں بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گی۔ ماں کی کیا عزت ہوتی ہے، خاندان کے بارے میں کیسے حقوق ہوتے ہیں، کس کے کیا حقوق ادا کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہے، دوست احباب کے کیا حقوق ہے، کس کے کیا حقوق ہے، جانوروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، اسلام آپ کو بتاتا ہے، کوئی اور دین آپ کو نہیں بتاتا۔ افسوس اس بات پر ہے دین اسلام کو ہم نے لائٹ لے لیا ہے، نارمل لے لیا ہے، اس کی تعلیم کی ہمارے پاس کوئی وقار نہیں ہے، اس کے دروس کے بارے میں ہم کو کوئی سسٹم ہم کو اس کے پلہ نہیں پڑتا، ہم کو مطلب نہیں ہے۔ ہمارا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، دروس سننے کی ہم کو توفیق نہیں ہے، اسلام کے بارے میں ہم کو جاننے کی کوئی کوشش ہم کرتا بھی نہیں کوئی۔ اللہ اکبر، اتنی لاپرواہی، اتنی غفلت کا شکار، اللہ اکبر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی نعمت آپ کو نوازا ہے۔ کتنے شکر گزار بندے بننا چاہیے آپ کو۔ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یقیناً اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں بڑھوتری دے گا، اس نعمت میں اللہ تعالیٰ تم کو مزید عطا کرے گا۔ اگر تم اللہ کے ناشکر بنو گے، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ خطرناک سخت ہے، اللہ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں پیغام یہی ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہم کو نوازا ہے، قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ قدر نہیں کریں گے پچھتائیں گے، اور وہاں کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عظیم نعمت، توحید کی نعمت، اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، اللہ ہم سب کو قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالذکر الحکیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله